हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अनु। तो भाई बकरा ईद के ऊपर हमने अब तक एक भी वीडियो नहीं देखी है, ठीक है। तो वीडियो देखते हैं कि मुस्लिम लोग जो है बकरा ईद क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है। आपने देखा होगा कि बकरीद के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी करते हैं और आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आज आपको बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी और विजडम क्या है। हजारों साल पहले की बात है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहीम, आपके नजदीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज हो आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अब यहाँ आपको बता दूं कि अल्लाह अपने बंदों का और खास तौर से नबियों का इम्तिहान लेता है, ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफों से ज्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वो जो भी ख्वाब में देखते थे वो अल्लाह का हुक्म होता था। तो ये ख्वाब देखने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँटों के जत्थे में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। आज के जमाने में ये 100 कीमती गाड़ियां सैक्रिफाइस करने के बराबर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था वो पूरा हो गया, पर जब रात को वो सोए तो उन्हें फिर से यही ख्वाब आया। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात फिर से उन्हें वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उनसे उनकी सबसे पसंदीदा चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि आखिर अल्लाह उनसे किस चीज की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे अजीज चीज मेरे लिए मेरा बेटा इस्माइल है। आपको बता दूं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी और वो थे उनके बेटे इस्माइल, जो उन्हें बहुत ज्यादा अजीज और महबूब थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की इताअत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो सीधा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि इब्राहीम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए लेके गए हैं। ये सुनकर हजरत हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गईं कि ये जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहीम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीबी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकामयाब हो गया तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल नहीं करी तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हज पे जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकड़ी मारते हैं
اور یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ لیے تاکہ آپ جب میری گردن پر چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ یہ کرنے سے مکر نہ جائیں۔ بس پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی، اور جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی، آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنایا اور اسی لیے مسلمان ہر سال حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ بقرعید پر جو بھی حلال جانور قربان ہوتے ہیں ان کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بقرعید کے موقع کا غریب لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں کیونکہ یہی سال کا اکلوتا موقع ہوتا ہے جب انہیں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ بقرعید کا یہ فیسٹیول دنیا بھر میں بھوکمری مٹانے کا ایک ذریعہ ہے and it's a part of Islamic faith to serve humanity and help others۔ حج کے ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں اللہ کو سال بھر کی گئی نیکیوں سے زیادہ پسند ہیں، اس لیے حج کے ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے اس عید کے موقع پر I have partnered up with Keto to help people in need۔ کیٹو ایک ایسا فنڈ ریزنگ پلیٹ فارم ہے جہاں 100% ویریفائڈ ایمرجنسی کیسز ہوتے ہیں جن کو جینوئنلی علاج کرانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیٹو پہ 55 لاکھ سے زیادہ ڈونرز ہیں جہاں 100% ڈونر پروٹیکشن گارنٹیڈ ہے۔ سارے فنڈ ریزرز کیٹو کی ٹیم ویریفائی کرتی ہے۔ I went through all cases and I decided to help انس جو 5 مہینے کا بچہ ہے جسے ایک لائف تھریٹننگ ڈیزیز ہے۔ یہ 31 لاکھ کا ٹریٹمنٹ ہے جسے انس کی فیملی بالکل افورڈ نہیں کر سکتی۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کاز کے لیے ڈونیٹ کریں۔ It's a 100% ویریفائڈ کیس۔ میری اور آپ کی مدد سے انشاءاللہ انس کے زندہ رہنے کی امید ہو سکے گی۔ آج بھی ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو اپنے ٹریٹمنٹس کے لیے پیسے افورڈ نہیں کر سکتے۔ تھینکس ٹو پلیٹ فارمز لائک کیٹو جہاں پر ہم اسکیم سے بچ سکتے ہیں اور جینوئنلی ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جنہیں علاج کی ضرورت ہے۔ تو حج کے ان دنوں میں اور عید کے اس موقع پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگا ہوگا۔ پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دس از می رمشا سلطان سائننگ آف۔ تو اتنا بھروسہ ہم کو اللہ پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کو وشواس تھا، ٹھیک ہے، کہ اگر اللہ ہم سے بچہ مانگ رہے، ہم سے ہماری سب سے پیاری چیز مانگ رہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو اگر ہمارا بچہ ہی لینا ہوتا تو کبھی پیدا ہی نہیں کرتے، ہے کہ نہیں۔ 80 سال کی عمر میں ان کا بچہ جو ہوا تو انہوں نے، وہ خود پروفٹ ہے تو بھائی ان میں کتنا دماغ ہوگا، ہے تو ان کو پتا ہے کہ بھائی کہ اللہ کو اگر ہمارا بچہ ہی لینا ہوتا تو وہ پیدا ہی نہیں کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ ان سے کیا بولتے ہیں سوچ ہوگی اللہ کی۔ تو پہلے انہوں نے جیسے اونٹ دے دیا، پھر اس کے بعد دوبارہ سپنا آیا کہ سب سے پیاری چیز پھر بچہ، ٹھیک ہے۔ اور جو شیطان تھا وہ ان کی ممی کے پاس بھی آیا، ٹھیک ہے، کہ آپ کے پتی ایسا کر رہا ہے، لیکن وہ بیوی بھی تو کس کی ہے بھائی، وہ کسی عام آدمی کی تھوڑی نا، وہ جو ہے پروفٹ کی وائف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو پتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میرے جو وہ ہے ہسبینڈ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ سوچ کے ہی کیا ہوگا، کیونکہ اللہ پہ جو مسلمان لوگ ہیں نا، جو سچے جو مسلمان ہیں، ان کو سب سے زیادہ بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے کچھ کہا تو مطلب ہوگا اس کا کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس پھر بچے کے پاس بھی گیا، اس کے پاس جو شیطان ہے پھر پروفٹ آپ کے پاس بھی گیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جیسے پتھر مارے تو وہ آج بھی پتھر مارے جاتے، وہ ویڈیو ہم نے دیکھی تھی کعبہ کی، ٹھیک ہے، وہاں پہ پتھر مارے جاتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ ہم کو سب سے پہلے جو ہے نا،
سب سے پہلے ہم کو خود کو رکھنا ہوتا ہے. جب اوپر والا کچھ کہے تو سب سے پہلے ہم کو خود کو رکھنا ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں یہ دے دے وہ دے دے وہ دے دے, نہیں, سب سے پہلے ہم. تو انہوں نے اپنا بچہ سب سے پہلے سٹارٹنگ میں اونٹ دیا, لیکن اونٹ کا بھی منع ہو گیا ہے. تو سب سے پہلے جیسے کہ کہا ہے کہ تو اس لیے جو ہے بعد میں چل کے بقرہ عید سٹارٹ ہوئی, جیسے کہ ہم نے ویڈیو میں دیکھا. لیکن اس سے یہ ہے کہ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ دن کا انتظار غریبوں کو بہت ہوتا ہے پورے سال سے. اس دن کا انتظار جس دن بقرہ عید ہوتی ہے اس سے بھوکمری مٹتی ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک دن سے کوئی جو ہے بھوکمری نہیں مٹنے والی. کم سے کم نا ہر مسلمان کو مہینے میں ایک بار تو جو ہے ایسے غریبوں کی جو ہے ہیلپ کرتے ہوگے بہت لوگ, لیکن ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ایک دن جو ہے جیسے جمعے کے جمعے یا پھر کچھ کر دے, ٹھیک ہے, تاکہ اور غریبوں کو سپورٹ ملے, ہے نا. کیونکہ سال میں ایک دن کرنے سے تھوڑی نا اتنی ہیلپ ملے گی. اور الٹا غریبوں کے گھر میں ہم نے دیکھا کہ اتنا ماس ہو جائے گا کہ وہ خود نہیں کھا پائے گا, وہ بھی مطلب پھینکنے میں ہی جائے گا. جیسے کہ سعودی میں اتنا جو میٹ کٹتا ہے وہ جو ہے ایروپلین میں بھر کے اس کے بعد جو مسلم اور غریبی والا دیش ہے نا, یا نون مسلم بھی ہے, وہاں پہ بھجوایا جاتا ہے میٹ تاکہ غریبوں کی ہیلپ ہو. تو یہ بھی بہت اچھا ہے, کیونکہ وہاں پہ جہاں پہ مکہ ہے وہاں پہ اتنا میٹ ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ کھا ہی نہیں سکتے, کیونکہ انسان کتنا میٹ کھائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ بہت اچھا ہے. لیکن ایسا کہ مہینے میں جو ہے ایک دو بار اور اگر کر دے تو بہت اس سے ہیلپ ہو جائے گی غریبوں کی, ہے نا. تو بس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اور ان کا سمجھانے کا طریقہ بھی رمضان کا بہت اچھا ہے, رمضان سلطان کا. ٹھیک ہے, بائے.